نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 142 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو معلوم نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ سامعین محترم، میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی مجھے یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ لوگوں کو مفت میں جنت دے دی جائے گی۔ جنت کے لیے اولین شرط جہاد ہے، اور جہاد کا اولین مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نظام حکومت کو قائم کیا جائے۔ وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے حکومت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا، ہم اس نظام حکومت کو قائم کریں۔ ایسا نظام حکومت جس کے اندر اللہ کے قوانین مکمل طور پر رائج کیے جائیں اور لوگ اسلام کے قوانین کے مطابق، قرآن کے قوانین کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی کے اندر اپنی زندگیاں گزاریں۔ اور یہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو معلوم نہیں کیا، یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کو ان لوگوں کا معلوم نہیں، اللہ اپنے علم سے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ روزے پہلے دن سے لے کر جب یہ دنیا بھی نہیں بنی تھی اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد تک وہ اپنے علم کے ذریعے سے ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو معلوم نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں باور کروانا چاہتا ہے کہ یہ تم دیکھ لو، جو دعویٰ تم نے کیا تھا تم اس کے مطابق پورے نہیں اترے۔ وہ ہماری گواہی ہمارے ہی خلاف ہم ہی سے دلوانا چاہتا ہے کہ تم نے جب کلمہ پڑھا تھا تو تم نے اقرار کیا تھا کہ تم اللہ کی توحید کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قائم کرو گے، تو تم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا جنت مفت میں نہیں ملتی۔ جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نظام حکومت کو قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی جد و جہد ہمیں کرنی پڑے گی، ہر قسم کی کوشش ہمیں کرنی پڑے گی، تب جا کے ہم جنت کو حاصل کر پائیں گے۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 146 کے اندر یہ بتایا گیا کہ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پہنچیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوتے۔ جب اللہ کا نظام حکومت قائم کرنے لگیں گے آپ، تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ کو مدافعت کا، مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی، آپ کو تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑے گا، لوگوں کی مخالفت، لوگوں کی برائیاں، لوگوں کے طعنے بھی آپ کو سننے پڑیں گے۔ ان چیزوں سے انسان نے مایوس نہیں ہونا۔ وما ضعفوا، اور کمزوری بھی نہیں دکھانی۔ فمستکانوا، اور باطل نظام کے سامنے شکست تسلیم نہیں کرنی، کمزوری بھی نہیں دکھانی، اپنی جد و جہد کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں لانی، اور نہ باطل کے سامنے سرنگوں ہونا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اللہ کے کوئی قوانین نافذ نہیں ہیں، اپنی مرضی سے قوانین چل رہے ہیں، اور یہ قوانین تو غیر مسلم معاشروں کے اندر بھی چلتے ہیں، وہاں ہمارے سے بہتر زیادہ چلتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر اللہ کے قوانین لاگو نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم ان قوانین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کا نظام حکومت قائم کرنے کے لیے، نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں۔ ہم تو ووٹ بھی نہیں دیتے، بازی تو بات کی بات ہے، ہم نعرے لگانے کے اندر بہت تیز ہیں، لیکن عملی طور پر اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرتے۔
ہم تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے دین کو قائم کرنے والے مجاہدوں کو ووٹ نہیں دیتے، ان کی کوششوں کو نہیں سراہتے، انہیں حمایت نہیں دیتے، انہیں ووٹ نہیں دیتے۔ لہٰذا یہ جو آخر کے اندر یہ کہا گیا کہ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جان لے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کے یہی ہے کہ تم نے کسی بھی قسم کی مصیبت سے فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہوئے جو مصیبتیں تمہیں آئیں، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پہنچے، ان سے وہ دل شکستہ نہ ہو۔ وما ضعفوا، اور کمزوری بھی نہ دکھائیں، کسی قسم کی اپنی جدوجہد کے اندر، اپنی طاقت کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہ دکھائیں، اور لگے رہیں، ڈٹے رہیں، اور باطل فمستقانوا، اور باطل نظام کے سامنے سر نہیں جھکانا، شکست تسلیم نہیں کرنی۔ اللہ کی راہ میں جان دینی پڑے تو جان دے دیں۔ اس سسٹم کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے کہ ہم جنت کے لیے اپنے دعوے کو کھڑا کر دیں۔ اللہ ہمارے دعوے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے جنت مفت میں نہیں ملتی میرے بھائی، اس کے لیے اللہ کے نظام حکومت کو قائم کرنا پڑے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے جلسے جلوس کرنے پڑیں گے، اس کے لیے ایماندار اور کرپشن سے پاک لیڈروں کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم جنت میں داخلے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم کو اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا نظام حکومت، نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔